اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ انسان ہمیشہ سے فخر کرتا آیا ہے کہ اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت ترقی کی ہے۔ آیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان کو متدین بنا دیا ہے یا وحشی درندوں سے زیادہ وحشی؟ اس کا جواب اگر آپ تاریخ کا ایک دفعہ جائزہ لے لیں، جب سے سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک کے حالات اور واقعات کا آپ جائزہ لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے متدین بنا ہے یا وحشی درندوں سے زیادہ وحشی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی آپ کے سامنے ہیں اور یہی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے بدولت ہوا ہے۔ جنگ عظیم اول جس میں 1.5 کروڑ لوگ قتل ہو گئے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، وہ اسی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جنگ عظیم دوم میں انسان مزید اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے مزید ترقی کیا تو جنگ عظیم دوم میں جب دنیا کے 2 بلاکس آپس میں ٹکرا گئے اس کے نتیجے میں تقریباً 7 کروڑ سے 8 کروڑ لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اس کے بعد آپ ہیروشیما کو دیکھ لیں، ناگاساکی کو دیکھ لیں، وہاں پر ایٹم بم کی وجہ سے کیا کچھ مشکلات نہیں آئی، آج بھی وہ اثرات لوگوں کے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں اور وہ مشکلات آج بھی ہیروشیما اور ناگاساکی کے لوگ بھگت رہے ہیں۔ آپ افغانستان کی حالت دیکھیں جب امریکہ اور نیٹو وہاں پر آ گئے، آپ عراق کی حالت دیکھیں جب نیٹو وہاں پر آئے، امریکہ کی فوجیں وہاں پر داخل ہوئی تو اس وقت جو رپورٹ سامنے آئی اس کے مطابق 10 لاکھ لوگ غائب ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، نہ ان کی زندگی کا پتہ ہے نہ ان کی موت کا پتہ ہے، بالکل لاپتہ ہو گئے۔ آپ بوسنیا کی حالت دیکھ لیں، آپ شام کی حالت دیکھیں، لبنان کی حالت دیکھیں، یمن کی حالت دیکھیں، ابھی آپ غزہ اور فلسطین کی حالت دیکھ لیں تو یہ چیزیں، یہ واقعات، یہ حادثات ہمارے لیے واضح کرتی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان کو متدین نہیں بنایا بلکہ انسان کو وحشی درندوں سے زیادہ وحشی درندہ بنا دیا۔ ابھی آپ دیکھیں مغربی ممالک جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں برتری کا دعویٰ کرتے ہیں، امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں برتری کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن آج یہی ممالک اپنی سائنس کے ساتھ، اپنی ٹیکنالوجیز کے ساتھ، اپنی سیاسی، اقتصادی اور نظامی قدرت کے ساتھ اسرائیل کو سپورٹ کو آئے ہوئے ہیں، اسرائیل کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں اور اس تعاون کے نتیجے میں، ان جنگوں کے نتیجے میں اب تک 62,000 سے زائد جوان، بچے، بوڑھے، خواتین موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں، انہوں نے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اب بھی لوگ بھوک اور پیاس کے عالم میں گرفتار ہیں، وہاں پر قحط سالی کا شکار ہے، کھانے پینے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے۔ آئے روز اسرائیل ان کے اوپر بم گراتے ہیں، ان کے اوپر میزائل گراتے ہیں، ڈرونز اٹیک کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ڈرونز اٹیک، یہ بم، یہ میزائل، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ ٹیکنالوجی کی طاقت ہے۔ آخر کیوں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی انسان کو متمدن کیوں نہیں بناتا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی انسان کو متدین بنانا چاہیے تھا، انسان کو متمدن بنانا چاہیے تھا، انسان کی انسانیت میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، درد انسانیت پیدا ہونا چاہیے تھا۔ مظلوم قوموں کی مظلومیت کو دور کرنے کے لیے جن کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، وہ ان کی مظلومیت کو دور کرنے کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے تھا، نہ کہ انسانیت کو نابود کرنے کے لیے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ رینیسانس کے بعد جب مغرب نے سائنس اور دین کو بالکل الگ کر دیا، دین کو انسان کی اجتماعی زندگی سے نکال دیا۔ جب تک آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور علمی برتری الہی تعلیمات کے زیر سایہ نہ ہو، ایک الہی رہبر کے زیر سایہ نہ ہو اور الہی قانون کے مطابق اس کا استعمال نہ ہو تو غزہ جیسی واقعات تکرار ہوتی رہے گی۔ جب تک یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کنٹرول نتنیاہو جیسے لوگ، ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا تو آئے روز ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے، غزہ جیسے واقعات تکرار ہوتی رہے گی۔ اس کے لیے رائے حل کیا ہے؟ اس کے لیے رائے حل یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنے والی جو حاکمیت ہے وہ ایک الہی رہبر کے ہاتھ میں ہو اور الہی اصولوں کے مطابق آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ ترقی کریں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس طاقت کو الہی اصولوں اور قوانین کے مطابق آپ استعمال کریں گے تو یہ چیزیں انسانیت کے لیے رحمت بنے گی۔ اس کے ذریعے سے جہالت کا خاتمہ ہوگا، لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کم ہوگی، لوگوں کے مشکلات دور ہوں گے، بھوک اور افلاس ختم ہوں گے، فقر اور غربت کا خاتمہ ہوگا، عدالت پر مبنی ایک الہی نظام قائم ہوں گے جس کے نتیجے میں تمام لوگ ایک پرفیکٹ زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر پائیں گے۔ لہٰذا غزہ اس وقت ایک بہت بڑی حقیقت ہے ہماری سامنے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اگر الہی رہبر کے ہاتھوں میں نہ ہو تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی انسان کے لیے آج غزہ نے بہت ساری حقیقتیں ہمارے سامنے واضح کر دی ہے۔ آج
غزہ نے واضح کر دیا کہ یو این کی کیا حقیقت ہے، سیکورٹی کونسل کی کیا حقیقت ہے، ہیومن رائٹس کے اداروں کی کیا حقیقت ہے، مغربی طاقتوں کی کیا حقیقت ہے. ان کی حقیقت، ان کا اصلی چہرہ ہمارے سامنے واضح کر دیا. اب غزہ آج صرف فلسطین کا امتحان نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ اور پوری انسانیت کا امتحان ہے. اگر انسانی معاشرے کی حقیقت اگر آپ نے دیکھنی ہے کہ اس نے کتنی ترقی کی ہے، وہ انسانیت کے کس سٹیج پر ہے، حقوق بشر کی کیا حقیقت ہے، یو این کی کیا حقیقت ہے، سیکورٹی کونسل کی کیا حقیقت ہے، عالمی طاقتوں کی کیا حقیقت ہے، مسلمان حکمرانوں کی کیا حقیقت ہے، عرب حکمرانوں کی کیا حقیقت ہے. تو آئیے آپ غزہ کو دیکھیں، کیونکہ اس وقت غزہ دنیا کا سب سے بڑا آئینہ ہے، جس آئینے میں آپ اپنی حقیقت بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے قوم کی حقیقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پورے اقوام عالم کی حقیقت دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ حقیقت کے آئینے میں صحیح اقدام اور صحیح فیصلہ لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.